الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام یا حتی مطلع الفجر. رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ قیمتی. اس سے محرومی دنیا و آخرت کی خیر سے محرومی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا، جبریل بددعا بھی پر احادیث میں موجود کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے، اس کے لیے جتنے بھی لعنت فرمائی ہے، بددعا فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین. اس لیے اس مہینے کو، ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے. مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے اکٹھے آئے، آ کر اسلام قبول. اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں شہید، اور جو اس کا دوسرا ساتھی تھا اس کو اللہ رب العزت نے 1 سال وسعت عطا فرمائی. اللہ کم الحاکمین نے اس کو 1 سال وسعت عطا فرمائی. اب وہ 1 سال گزارتا ہے، اور 1 سال کے بعد اس کو اللہ رب العزت تبھی موت عطا فرماتے ہیں، تبھی موت فوت ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو اللہ نے درجہ شہادت نصیب فرمایا ہے، یہ تبھی موت فوت ہونے والا کیسے اس کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو درجہ شہادت جو ملا ہے وہ اعزاز ہے شہادت کا، لیکن اس نے اس کے بعد 1 سال تک نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں. تو ان روزوں اور نمازوں کی وجہ سے جو اس کو 1 سال موقع ملا ہے، ان کے دونوں کے درمیان اتنا مرتبے میں فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا ہے. اس لحاظ سے جس کو رمضان المبارک کا موقع نصیب ہو جائے وہ اس کو غنیمت جانے، اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن کو، ایک ایک رات کو غنیمت جانے. خاص طور پر اس کا آخری عشرہ تو یقیناً بہت ہی عظمت والا ہے. وہ اس لحاظ سے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ.
صحیح مسلم 2009 حدیث کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نیکی کے کاموں میں اس آخری عشرے میں کوشش کیا کرتے تھے باقی دن اتنے نہیں تھے، یعنی اتنی کوشش اور تگ و دو نہیں تھی جتنی اس آخری عشرے میں تھی۔ اور ایک اور حدیث سے اس کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے۔ یہ حدیث بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اور صحیح مسلم میں 2008 نمبر حدیث ہے۔ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا داخل ہوتا تو آپ کمر کس لیتے، رات بھر بیدار رہتے اور ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ تو اس حدیث سے بھی آخری عشرے کی خصوصی اہمیت ثابت ہوتی۔ اب آخری عشرے میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے ایک تو قیام رمضان ہے جو پہلے 2 عشروں کی بنسبت اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ کتنا ہوتا ہے کہ احیا لیلہ، یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، عبادت کرتے، اور بھلے نفلی عبادت ہے تب بھی آپ خود بھی جاگتے، بیدار ہوتے، عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ تو لہذا یہ اس عشرے کی اہمیت میں، یعنی قیام رمضان میں اور تاکید ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کے ارادے سے رات کا قیام کیا، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے۔ اس کے بعد یعنی قیام رمضان کے ساتھ ساتھ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں فرمایا، اور آخری عشرے میں 2 چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں، ایک اعتکاف اور دوسرا لیلۃ القدر۔ اگرچہ لیلۃ القدر کا تلاش کرنا یہ عام ہے، یعنی اعتکاف کرنے والوں اور جو اعتکاف نہیں کر رہے دونوں کے لیے عام ہے اس کا تلاش کرنا، لیکن جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت یہ کام آسان کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو 10 دن عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن ہم پہلے لیلۃ القدر کے حوالے سے میں بات کروں گا اور اس کے بعد اعتکاف کے حوالے سے۔ جہاں تک معاملہ ہے لیلۃ القدر کا، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ القدر اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے 2 معنی مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک ہے لیلۃ القدر، ایسی رات جو بڑی ہی مرتبے اور قدر والی ہے، یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے۔ قدر یعنی مرتبہ، مقام، اس لحاظ سے یہ رات بڑی مرتبے والی ہے۔ اس سے بڑھ کر مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک رات کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے، کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ رات افضل رات ہے۔ ایک تو اس کی یعنی اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا اس کا معنی القدر یہ تقدیر سے بھی ہے، کہ ایسی رات جس میں اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ اب اس تقدیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے تقدیر نہیں لکھی گئی، پہلے تقدیر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ اس میں اللہ احکم الحاکمین اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے
تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس لیے اصل تقدیر وہ پہلے لکھی جا چکی ہے۔ اس میں بھی اللہ حکم الحاکمین اپنے خاص فیصلے اپنے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو لہذا یہ دونوں معنی اس رات کے یعنی القدر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلے معنی کو لیا جائے تو یقیناً معنی بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رات بڑی ہی قدر و منزلت والی ہے، اور اس رات کی اہمیت و فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس رات انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ قرآن مجید کے نزول لیلۃ القدر میں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ نازل فرمایا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں اس کو مکمل فرمایا۔ اور اس کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز اس رات سے ہوا تھا۔ بہرحال یہ ساری کی ساری اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس رات کو تلاش کیسے کرنا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت تو یہ ہے کہ خیر من الف شہر ہے، اور جہاں تک تلاش کرنے کے حوالے سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب آخری 10 دنوں سے مراد کیا ہے؟ فی الوتر من العشر الاواخر، آخری یعنی آخری 10 دن کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ لیکن عبادت 10 کے 10 دن یعنی جب تک چاند نظر نہیں آتا، وہ 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ آخری عشرہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 9 ہوتے ہیں، تو لہذا عبادت ان آخری عشرہ مکمل، لیکن جو لیلۃ القدر ہے وہ طاق راتوں میں ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا لیلۃ القدر جو طاق راتوں میں ہے اس کے لیے کوئی رات بھی متعین ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے کوئی رات متعین نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ 27ویں کی رات، 25ویں کی رات، لیکن اس سے مراد متعین نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری چیز کہ یہ مختلف علاقوں میں رات کے اوقات بھی مختلف ہیں، تو لہذا ہم نے اپنے علاقے کی رات کو دیکھنا ہے۔ جب ہمارے پاس رات ہو، ہم اللہ کی عبادت کریں اس ارادے سے کہ اللہ ہمیں وہ برکتوں والی رات نصیب فرما دے۔ باقی جس علاقے میں جہاں بھی جس رات میں اللہ نے اس کو ظاہر فرمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کی تلاش کرو، اس میں عبادت کرو اور اللہ حکم الحاکمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ مخصوص اور متعین نہ کرنے کی بھی وجوہات ہیں کہ اگر ایک رات کو متعین کر دیا جائے تو لوگ اس رات ہی عبادت کریں گے، باقی راتیں عبادت کی چھوڑ دیں گے، کیونکہ انسان کی عادت اور فطرت بھی یہی ہے کہ باقی ایام کو چھوڑ بیٹھتا ہے انسان۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ باقی اس کی کوئی خاص ایسی علامت جس سے ہم یہ کہیں کہ بھئی یہی لیلۃ القدر ہوگی، یہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ کچھ احادیث میں مثالیں علامات تو ملتی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ قبل از وقت ہمیں پتہ چل جائے، ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک علامت کہ اس رات گزرنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں جو گرمی کے موسم میں خاص طور پر تیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، پرسکون انداز میں، لیکن وہ رات گزر چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اصل چیز ہمیں اس رات عبادت کی کوشش ہے،
اور پھر اگر کوئی منظر نظر نہ بھی آئے تو تب بھی انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ میرا ایک ایک لمحہ جو اللہ کی عبادت میں گزرے گا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ لیلۃ القدر کے بعد اس میں کون سا یعنی کون سے وظائف یا اذکار جو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوال کیا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کون سی دعا کروں، تو فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی اور مسند احمد ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو لہذا یہ دعا کثرت کے ساتھ آخری عشرے میں کرنے کی کوشش، اور اس کے ساتھ دعا بھی کہ اللہ تعالی ہمیں وہ خیر و برکت والی رات نصیب فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف، جو کہ یقیناً ایک اہم ترین یعنی عبادت ہے، تو اس کے حوالے سے میں چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا لغوی معنی اعتکاف یا اعتکف اعتکافا، وقوف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک جگہ روک لینا، عقفہ، اپنے آپ کو کسی ایک جگہ روک لینا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عبادت کے نام پر یا کسی خاص چلے کے نام پر، وہ بتوں کے لیے عبادت ہو، خاص قسم کے ان کے چلے ہوں یا ان کے خاص عبادات ہوں، اس کے لیے وہ جنگلوں میں، غاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنا وقت گزارتے اور خاص قسم کے وہ کچھ عمل کیا کرتے تھے۔ اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کلی طور پر اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینا، اس کی تو اجازت ہی نہیں دی گئی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں بالکل پرسکون جگہ، پانی بھی بہترین، ہوا اور علاقہ بھی اچھا ہے، پرسکون ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو، اگر اجازت ہو تو میں یہیں بقیہ زندگی نہ گزار دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو الگ تھلگ رہتا ہے، لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے اس پہ صبر کرتا ہے، کوئی تکلیف بھی ہو اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ مومن اچھا ہے۔ ہاں، انسان کو کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ قربت کا کو موقع ملنا چاہیے، تو اس کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی صورت میں ہمیں ایک مسنون عمل بتایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، یعنی 21ویں کی رات جب شروع ہوتی ہے تو مغرب کے وقت مسجد میں آ جانا اور پھر ایک خاص خیمہ مقرر کر کے اس کے اندر اپنے 10 دن گزارنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اور بلا کسی ضروری کام کے، کوئی ضروری کام ہو پھر تو الگ بات ہے، بغیر کسی ضروری کام کے باہر نہ نکلنا۔ اس میں نمبر 1، بغیر کسی حاجت کے باہر نہ جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل البيت الا لحاجته اذا كان معتكفا، انتہائی حاجت، ضرورت کے وقت انسان جو ہے وہ باہر خیمے سے یا مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ دوسری چیز، اعتکاف میں بلا ضرورت باتیں کرنا، آپس میں مجلسیں لگا کے بیٹھ جانا، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ اور اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اعتکاف انفرادی عبادت ہے، اعتکاف انفرادی عبادت ہے، جتنا اس میں انسان کو انفرادی وقت مل جائے وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، بعض مساجد میں لوگ اعتکاف کے لیے آتے ہیں
تو وہاں کی انتظامیہ اور خطباء حضرات وہ ایک خاص قسم کی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ بظاہر تو ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ جو اعتکاف کے لیے لوگ آئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت، ان کو دعوت و تبلیغ، لیکن وہ ان کی زیادہ تر جو خلوت کی مجلسیں ہیں، اکیلے کا ٹائم ہے، وہ سارے کا سارا ان کا مجالس میں گزار دیتے ہیں۔ مثلا فجر کے بعد درس ہوگا، اس کے بعد تمہاری گھنٹہ جو ہے وہ مجلس ہوگی، تم سے دعائیں سنی جائیں گی، اذکار سنے جائیں گے، اس کے بعد تمہارا جو ہے اتنا ٹائم تمہیں سونے کے لیے دیا جائے گا، ظہر کے بعد پھر تمہاری مجلس ہوگی، پھر اس میں تم جو ہے وہ سیکھو گے کچھ، عصر کے بعد پھر، یعنی ان کو خلوت کی مجالس کی بجائے ان کو اکٹھی مجالس کا ٹائم زیادہ دیا جاتا، زیادہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو زیادہ مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں کیا کرنا چاہیے، یہ اختیاری رکھنے چاہیے۔ ایسی یعنی جو دینی تبلیغی مجالس ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، لیکن کسی کو جبرن اس میں شامل نہ کیا جائے۔ یہ اعتکاف کے لیے خیمہ مقرر کرنا وہ اسی چیز کا ہی درس دیتا ہے۔ لہذا بعض جگہوں پہ ہم نے ایسے لوگوں سے سنا ہے جو اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو آئندہ نہیں بیٹھیں گے فلاں جگہ پر۔ کیوں؟ وہاں تو جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہ کام کرو ہی کرو۔ ٹھیک ہے، ان کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کو کیا ہے یا نہیں کیا۔ جب دیکھتے ہیں تو اس عبادت کو خلوت کی عبادت، علیحدگی کی عبادت زیادہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ اختیاری عبادات۔ باقی اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے خواتین کا اعتکاف کرنا، اور آج کل کے دور میں جب کورونا کی وجہ سے مساجد بعض علاقوں میں بند ہیں اور وہاں نہ تو نماز کی اجازت ہے اور نہ ہی اعتکاف کی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلق طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 187، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ اسی طرح ازواج مطہرات اعتکاف کیا انہوں نے، تو وہ بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے تو مسجد میں کیا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض مسجدوں میں انتظام ہو سکتا ہے اور بعض مسجدوں میں خواتین کے لیے بالخصوص اعتکاف نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ایک جوازی امر ہے، جائز ہے، نفل امر ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کو ہر صورت کرنی ہے۔ اگر موقع میسر آ جائے تو کر لیا جائے، نہ موقع ملے تو اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کام کی انشاءاللہ توفیق عطا فرما دیں گے۔ بعض مساجد میں بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، جن مساجد میں اہتمام موجود ہو یقیناً وہاں بیٹھنا چاہیے۔ آج کل مرد حضرات ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آج اس سال اگر موقع نہیں مل سکا تو آئندہ سال بیٹھ جائیے، لیکن گھروں میں اعتکاف کا کوئی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دینا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ، بہن بھائی جو بھی اعتکاف بیٹھیں، وہ ایک ارادہ اور نیت لے کے آئیں، روایتی طور پر نہ بیٹھ جائیں کہ ہر سال کئی لوگ ہم نے دیکھا ہے وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، ہر سال ہی اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی اس سے سیکھ کے جانا، کوئی معاملات ہوتے ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد میری یہ ہے کہ ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، یا اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کا کچھ حصہ پڑھنے کی کوشش کر لیں، یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن مجید کی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کر لیں، یعنی نوافل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کام کر کے جائیں کہ جو یاد رہے کہ ہم نے پچھلے رمضان میں یہ پڑھا تھا، یہ سیکھا تھا،
آئندہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے خیر و برکت ہوگی۔ تو لہذا جو بھی اعتکاف بیٹھے ایک مقصد لے کے بیٹھے اور اپنا وقت کسی لحاظ سے بھی ضائع نہ کریں۔ اب گفتگو کو میں آخری نقطے کی طرف لے جاتے ہوئے قرآن آخری عشرے کی عبادات میں قرآن مجید کی تلاوت تو سارا سال ہی کرتے رہنا چاہیے، پورے رمضان میں بالخصوص اور اس سے بھی بالخصوص آخری عشرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رمضان المبارک میں یہ ہوتی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل تشریف لاتے، فیدارسہ القرآن، آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے، جیسے حفاظ قرآن مجید دو حفاظ مل جاتے ہیں، ایک سناتا ہے ایک سنتا ہے، پھر دوسرا سناتا ہے وہ سنتا ہے، تو یہ طریقہ یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ تو جب جبریل تشریف لاتے قرآن کا دور کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ تیز ہوا کی مانند سخاوت کرتے، پہلے سے بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید اور رمضان کا خاص تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور قرآن مجید اللہ کے ہاں سفارشی بن کے آئے گا، اور اس وقت تک بندے کی سفارش کرتا رہے گا اللہ کے سامنے جب تک اس کی سفارش قبول نہ ہو جائے۔ تو لہذا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کو اپنا خاص معمول بنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں تلاوت اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ جو سخاوت کا مرحلہ ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ 5 آداب ہیں قرآن مجید کے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑی اہتمام اور توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور معمول بنانا روٹین کے ساتھ۔ نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا، کیونکہ یہ اسی وقت ہدایت کا ذریعہ بنے گا جب ہم اس کا معنی اور مفہوم بھی جانیں گے۔ چوتھا اس کا ادب ہے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، اور 5واں ادب ہے اس اللہ کے پیغام کو آگے بھی پہنچانا۔ اور آج کی گفتگو کا جو آخری نقطہ ہے وہ ہے آخری عشرے میں صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ زکوٰۃ الفطر اس کے 3 اس کے لیے لفظ آتے ہیں، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر اور فطرانہ۔ یہ سارے الفاظ فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ یہ وہ اللہ کی راہ میں مخصوص صدقہ ہے جو روزوں کے اندر کمیاں، کوتاہیاں اور غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں تو اس کے ازالے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ طہر الصیام، یہ خاص وہ صدقہ ہے جو رمضان کے آخر میں دیا جاتا ہے، اور یہ اہل ایمان کے روزوں میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کی معافی اور ازالے کا سبب بننے والا یہ صدقہ ہے۔ نمبر 2، طعمۃ للمساکین، یہ مسکین لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مساکین کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہے، طعمۃ۔ اب یہ تو اس کی تعریف ہے
تعریف میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں کے ازالے کے لیے بھی صدقہ دیتا ہے اور مساکین کے ساتھ تعاون کے لیے بھی۔ دوسری چیز اس کا حکم جو ہے، کیا اس کا حکم کیا ہے؟ تو حکم یہ بات لازم ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب لفظ فرض آ جائے یا امارا آ جائے تو یہ فرض کے معنی میں ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اور دلیل نہ مل جائے۔ تو لہذا صدقۃ الفطر جو ہے یہ لازم ہے، فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کس پر فرض ہے؟ صدقۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم اور بخاری کی، آپ نے فرمایا یہ صدقۃ الفطر واجب ہے، فرض ہے، علی العبد والحر، آزاد غلام، الذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین، آزاد غلام، مذکر مؤنث، چھوٹا بڑا، الغرض تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر لازم ہے۔ اس میں کوئی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کے اوپر، یہ افراد پر ہے، لیکن تمام اہل اسلام پر ہے، مسلمانوں پر ہے، لہذا تمام مسلمانوں پر۔ اچھا، یہاں بعض احباب کا یہ کہنا کہ صدقۃ الفطر اس پر لازم ہے جس پر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہونے پر زکوٰۃ لازم آئے، یہ شرط احادیث میں کہیں نہیں ملتی۔ بعض فقہا نے یہ بیان کی ہے لیکن احادیث میں یہ شرط نہیں ملتی، لہذا اس لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ افراد پر ہے، مال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں، کوئی ایسا مسکین ہے کہ جس بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کا اللہ حافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، لیکن جس کے پاس گنجائش ہے وہ دے، اور یہ ہے بھی تھوڑا سا، کو بہت بڑا نہیں ہے، یہ تھوڑے مال والا بھی دے سکتا ہے۔ اور اس کو ادا کب کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے جو فقہا ہیں ان میں سے جو ایک موقف تو یہ ہے کہ اس کا تعلق چونکہ فطر سے ہے، تو لہذا جب روزوں کا اختتام ہو تو رات کو شروع کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ ادا کیا جائے قبل انت وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، نماز کی طرف جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ ایک موقف یہ بھی ہے، یعنی پہلا کیا ہے کہ جب آخری روزہ افطار ہو جائے تو اس کے بعد دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، نماز کی طرف جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ لیکن ایک تیسرا موقف وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ طعمۃ للمساکین ہے، مسکین کے لیے کچھ کھانے کا انتظام، تو وہ کچھ وقت پہلے دیا جائے گا تو تبھی وہ اپنے کھانے کا بندوبست کر سکے گا نا، طعمۃ للمساکین، تو لہذا اس کو کچھ وقت پہلے دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ بعض جو ہے وہ احباب شروع رمضان میں ہی دے دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آخر جو دن ہیں 3-4 دن، ان میں دینا زیادہ بہتر ہے، اور یہی بات زیادہ ترجیح والی ہے، آخری دنوں میں دیا جائے، 2 دن 4 دن اس میں دیا جائے تاکہ مساکین اپنی ضرورت بھی پوری کر لیں، لیکن شروع میں ہی دے دینا واللہ عالم اس کے بارے میں کوئی روایات نہیں ملتی، اور نہ ہی اہل علم نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ باقی رہ جاتا ہے مقدار کے حوالے سے۔ مقدار کے حوالے سے بعض لوگ تو بہت گہرائی میں جاتے ہیں، اور اتنی گہرائی میں جاتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ حدیث میں اس کا وزن نہیں مقرر کیا گیا، یاد رکھیے گا، اس کا وزن نہیں مقرر کیا گیا، بلکہ اس کی ماپ ہے، ماپنا۔ اور وہ ماپ کیا ہے؟ فرمایا کہ صاع من طعام، صاع من تمر، اور صاع من شعیر،
سا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب سا کا جو پیمانہ ہے اس کے متعلق یہ یاد رکھیے کہ اس میں اگر آپ گندم ڈالیں گے اس کا وزن اور ہوگا، جو ڈالیں گے اس کا وزن اور ہوگا، کھجور اس سا میں ڈالیں گے اور ہوگا، منقع ڈالیں گے اور اس کا وزن ہوگا. یہ آپ سب سمجھتے ہیں. تو اس لیے اگر ایک سا کسی بھی چیز کا دے دیا جائے تو انشاءاللہ اکتفا کرے گا. اب اس کے لیے اگر تو کوئی سا کے ساتھ دینا چاہتا ہے، کسی کے پاس سا اگر موجود ہے وہ پیمانہ، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا ایک طریقہ ہاتھ کے ساتھ دینے کا ہے. ہاتھ کے ساتھ دینے کا، اور وہ کیا ہے کہ ایک نارمل جو انسان ہے، یعنی بہت چھوٹے ہاتھ نہ ہوں بہت بڑے بھی نہ ہوں، درمیانے جو عام ہے، اس کی 4 لپیں بھر کے ڈالنا، دونوں ہاتھوں میں جو جتنا آ جائے اس میں 4 ڈالنا، یہ ایک سا کے اندازن برابر ہو جاتا ہے. نمبر 2، اگر وزن کا حساب کرنا ہے تو پھر اس کے لیے تقریباً اس کا وزن 2.5 سے 2.25 کلو کے درمیان کا وزن بنتا ہے. لیکن اس میں زیادہ کچھ دے دینا انشاءاللہ زیادہ خیر و برکت کا باعث بنے گا. اب اس میں دینا کس کو چاہیے؟ ظاہر ہے کہ تہمۃ للمساکین کا لفظ حدیث میں آیا ہے. کوشش کی جائے کہ اس کو مساکین جو بھی ہوں اس کو دیا جائے. زکوٰۃ کے 8 مصارف میں اس کو شمار نہ کیا جائے. زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، اس طرح اس کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو کیسے دیا جائے گا؟ تہمۃ للمساکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کام کاج کرتا ہے لیکن اس کے لیے اس کے پاس کوئی یعنی ضروریات زیادہ ہیں، اس کے وسائل کم ہیں. ایسے لوگوں کو دیا جائے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پھر ہمسائے، پھر اگر وہ نہ ہو سکے تو اپنے سے دور کے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز جب اخلاص کے ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور میں آج کی گفتگو کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں آخر میں خلاصہ جو آج میں نے بیان کیا ہے اس میں سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مطلق طور پر اجر و ثواب اور فضیلت، اور پھر اس کے بعد آخری عشرے کی خاص طور پر فضیلت. نمبر 3، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش اور اعتکاف. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور آداب، اور آخر میں صدقہ فطر کا کچھ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور کچھ اپنی عبادات پیش کر کے اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرما لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوال یہ کیا گیا ہے کہ وتر جو کہ رات کی نماز کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رات کی نماز ادا کریں، کیونکہ رات کی نماز نفلی نمازوں میں قیام رمضان، قیام اللیل، تہجد، یہ سب سے افضل ترین نماز ہے. یہ شریعت میں اجازت دی گئی ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیں، لیکن وتر کا اصل مقام رات کی نماز کے آخر میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، اور جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لو تو توتر لہ ما قد صلی، جو تم نے پڑھا ہے اس کو یہ وتر بنا دے گا. لہذا رات کو وتر ادا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کیا کرتے اور آخر میں وتر پڑھا کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ میں وتر میں کون سی دعا پڑھا کروں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وتروں کی دعا سکھائی ہے، وہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہم انی
ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی تھی، علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا انہیں سکھائی ہے۔ تو وطروں کی یہ دعا مخصوص آپ نے سکھائی۔ وطروں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور یہ مسنون دعا ہے۔ اب اس کے دو موقع ہیں۔ بہتر موقع کیا ہے کہ اس کو رکوع سے پہلے پڑھا جائے، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورت، اس کے بعد اس کو یعنی قنوت وطر کو پڑھا جائے۔ اور قنوت وطر اور قنوت نازلہ میں یہی فرق ہے کہ قنوت وطر رکوع سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے اور قنوت نازلہ رکوع سے بعد ہے۔ یہ تو مسنون طریقہ میں نے بتایا، لیکن چونکہ نماز فرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت نازلہ ثابت ہے، فرض نماز میں جب فرض نماز میں ثابت ہے تو نفل نماز میں بھی اگر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ اور وہ کب کرے گا؟ پھر وہ کرے گا رکوع کے بعد، یعنی قنوت وطر اگر کرتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا تو رکوع سے پہلے پڑھے گا، لیکن اگر وہ قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رکوع کے بعد کرے گا، جس میں اس قنوت وطر کی دعا کو بھی شامل کر لے گا۔ تو قنوت نازلہ ظاہر ہے کہ پھر اس دعا کے ساتھ مزید کچھ دعائیں شامل کی جائیں گی۔ مگر اس کے اندر جو ایک غلطی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقعوں پر کی ہے، خاص موقعوں پر کی ہے، تو ہمیں اس بات کا یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وطر میں جب دعائیں کی جائیں قنوت نازلہ کی صورت میں تو مسنون دعاؤں کو اختیار کیا جائے، مسنون دعاؤں کو اختیار کیا جائے جو احادیث میں مذکور ہیں، بے شمار دعائیں ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ لوگوں کی استطاعت کے مطابق دعا کی جائے، لوگوں کی استطاعت کے مطابق۔ اتنی لمبی دعا کرنا اور پھر اس کے اندر جزیات اور تکلفات میں چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ دعائیں مسنون نہیں پڑھی جاتی، کسی نہ کسی شیخ، حرم کے امام، مسجد نبوی کے امام یا کسی اور کی وہ دعا یاد کر لی جاتی ہے، پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا لمبا پڑھتے ہیں، اتنا لمبا، گھنٹے گھنٹے کی دعائیں، اس کے اندر لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ کئی ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو پھر اس دعا سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وطر پڑھتے ہی نہیں ہیں ساتھ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تکلفات میں پڑھ کر، جزیات میں جا کر ایک تو مسنون دعاؤں سے ہٹ جاتے ہیں، دوسرا جامعیت اور اختصار کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو پھر لوگ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ لہذا مسنون دعاؤں کو اختیار کیا جائے اور قنوت وطر کو قنوت نازلہ کے ساتھ ملا لینا یہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت کو اختیار کیا جائے، اختصار کو، مسنون دعاؤں کو، اور لوگوں کا خیال رکھا جائے تاکہ لوگ تنگ آ کر بھاگ نہ جائیں، ہم سے دور نہ چلے جائیں۔ اس چیز کا اہتمام کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت پر عمل کریں اور سنت پر ہی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ وصال کے روزوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت پر اللہ نے کچھ خاص احسانات فرمائے ہیں، اور وہ خاص احسانات اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی رخصتیں دی ہیں، اور جو شریعت میں رخصت دی جائے اس رخصت کو قبول کرنا یہ بھی شریعت کا حسن ہے
اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جو میں نے حکم دیے ہیں ان کو عمل کرنا مجھے پسند ہے کہ لوگ میرے بندے میرے احکامات کو مانیں، تو اسی طرح مجھے یہ بھی پسند ہے کہ میرے بندے میری رخصتوں کو اپنائیں، جو رخصت شریعت میں دی جائے اس رخصت کو اختیار کیا جائے۔ وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وصلہ یصلو وصلن وصالن، اس کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، جیسے نا وصل الارحام، صلہ رحمی کرنا، تو وصال کا معنی بھی ہے ملا دینا۔ اصل میں پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ دن بھر روزہ رکھا، شام کو افطار کیا، بس افطار کے وقت جو کھا لیا سو کھا لیا، ان کے لیے سحری نہیں تھی۔ سحری کا کھانا پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے خاص احسان یہ فرمایا ہے کہ سحری کا کھانا اس کی نمبر 1 اجازت دی گئی، نمبر 2 اس کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کے کھانے کو برکت قرار دیا گیا ہے۔ تو لہذا ہاں، اور تیسری یہ کہ اس سحری کے کھانے کو اہل کتاب کے روزوں کے درمیان ایک یعنی فرق بھی بنا دیا گیا۔ ہمارے روزے میں سحری ہے اور ان کے روزے میں سحری نہیں ہوتی تھی، تو سحری کا کھانا یہ اس امت کی فضیلت بھی ہے، اس امت کی اعزاز بھی ہے، اور اہل کتاب کے روزوں سے فرق بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ جو وصال کرتا ہے نا شخص، وہ یہ کرتا ہے کہ ایک روزہ رکھا، پھر اس کو آگے افطار بھی نہیں کیا، پھر آگے دوسرے دن کا روزہ بھی چلتا جائے، 2 دن 3 دن کا اکٹھا روزہ رکھ لینا، یہ ہوتا ہے وصال کا روزہ۔ اس امت کے لیے اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں، الدین یسر، یہ دین آسان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اکٹھا 1-2 دن کا روزہ نہ رکھو، اس سے منع فرما دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کبھی کبھی اکٹھا 1-2 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، ہمیں آپ نے کیوں منع کیا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے، جہاں ایسا معاملہ آ جائے کہ آپ نے امت کو منع کیا ہو اور خود عمل کیا ہو، تو ہمیں آپ کا وہ فرمان مد نظر رکھنا ہوگا، جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کا خاصہ ہے۔ تو اس معاملے میں بھی آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے وصال کا، لیکن ہمیں منع کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال تمہارے جیسی نہیں ہے، ایکم مثلی، تم میرے جیسے نہیں ہو۔ کیا مانا؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے، تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، لہذا تم نہ رکھو۔ وہ ایک صحابی کہنے لگے نہیں جی میں بھی روزہ رکھوں گا اس طرح وصال کا، تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 2 دن 2 راتیں یہ وصال کیا، اکٹھا روزہ رکھا، اس کے بعد چاند نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چاند ابھی نظر نہ آتا نا لزدتکم، تو پھر میں مزید اس روزے کو لمبا کرتا، کل منکل لہم، تجھے سزا دینے کے لیے۔ یعنی جو وصال کا روزہ ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ کام وہ کرنا چاہیے جس میں فضیلت ہو، تو روزہ رکھنا، شام کو افطار کرنا، صبح سحری کھانا، روزہ رکھنا، اس کے اندر سہولت بھی ہے، آسانی بھی ہے، برکت بھی ہے، تو لہذا وصال کے روزوں سے منع کیا گیا ہے، اور جو آسانی والی چیز ہے وہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، بعض یہ جو صوفیاء حضرات ہوتے ہیں، چلے کاٹنے والے صوفیاء حضرات، بس وہ کہتے ہیں جی ہم نے 6 مہینے کا روزہ رکھ لیا ہے، اس طرح کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم بس پانی پئیں گے، اور بعض کے بارے میں تو ایسا بھی آیا، وہ کہتے ہیں جی ہم صرف چائے اور حقہ پئیں گے اور کچھ نہیں پئیں گے، سگریٹ ہم پی لیا کریں گے، باقی کچھ نہیں، ہمارا یہ روزہ ہے۔
اس طرح کے روزے نہیں ہیں، یہ دین کے ساتھ مذاق میں آتا ہے۔ منع کیا گیا ہے جس چیز سے، اس میں ثواب تلاش نہ کریں، ثواب اس میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ صبح روزہ رکھنا، شام تک، شام کو افطار کرنا، صبح سحری جو ہے وہ کھانا۔ اللہ کم الحاکمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں کفارہ مجلس کی دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ العزیز دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ 1 گھنٹے کا ہی ہمارا پروگرام ہوا کرے گا۔ یہ 4 دن جو ہیں، 1 دن گزر گیا، باقی 3 دن رہ گئے، اور اس میں انشاءاللہ کسی ایک موضوع پر مختصر سی گفتگو۔ اللہ کم الحاکمین توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔